ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام فقال إن ربك يقول أتدري كيف رفعت ذكرك قال الله تعالى أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے آبا محبت کے ساتھ پڑھنے السلام علیکم یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. انتہائی عزت و ادب و احترام و عقیدت کے لائق زینت مسند صدارت میر محفل مخدوم اہل سنت محسن ملت پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات مستفید آستانہ پاک حضرت کرمہ والا شریف سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تمام عزت و احترام و ادب کے لائق سادات ذی وقار علماء اہل سنت و جماعت شرکاء محفل سامعین و حاضرین حضرات، آپ نے مجھ سے قبل دربار عالیہ آستانہ پاک حضرت کرمہ والا شریف کے منظور نظر مداح رسول مقبول شاہ سوار میدان ناز علامہ الحافظ احسان الرحمن صاحب نقشبندی سے آقا کی پیاری پیاری نعت بھی سنی اور اپنے مرشد گرامی کی منقبت بھی سنی. حضرات محترم، آج کی یہ پاکیزہ محفل حجت الکاملین زبدۃ العارفین کدوۃ الصالحین شہنشاہ ولایت منبع مخزن و مصدر و قاسم ولایت غوث الاغواث قطب الاقطاب
حضور قبلہ عالم گنج کرم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے نور نظر، لخت جگر، آپ کی ذات و صفات کے مظہر کامل، آپ کی مسند کی رونق، قطب الاقطاب، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضور قبلہ پیر سید عثمان علی شاہ صاحب اور گنج کرم کے نور نظر اور حضور سیدنا سید عثمان علی کے لخت جگر اور ہم سب کے مخدوم امین کمالات گنج کرم، مظہر صفات گنج کرم، قاسم وجودات گنج کرم، حضور قبلہ فخر السادات، محب اہل بیت و صحابہ، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضور بابا جی قبلہ پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب دامت قیودہم کے زیر سایہ آج کی یہ محفل حضور پر نور، نور علی نور، شافع یوم النشور، نبی مکرم، نور مجسم، سید دو عالم، امام دو عالم، جان دو عالم، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جان کائنات، روح کائنات، آقا کائنات، آقا دو جہاں، سیاہ لا مکان، خسرو خوباں، عزیز مصر سمدیت، مالک مملکت احدیت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اس عالم ظاہر میں، عالم اجسام میں، عالم دنیا میں آپ کی تشریف آوری، جلوہ گری، ورود مسعود، ولادت باسعادت کی خوشی منانے کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ ہم سارے خوش وقت ہیں، رب العالمین جل شانہ نے اس پاکیزہ محفل میں، محفل بھی بڑی اعلیٰ ہے جو ہم پہ رحمتیں برسا رہی ہے، ہمارے گناہ مٹا رہی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی ضمانتیں دے رہی ہے۔ یہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں، یہ مدینہ کے تاجدار کے لیے۔ بس میری معلومات مختصر وقت میں ہوں گی اور آپ کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ ذرا توجہ فرمانا اس فقیر کی طرف، کیونکہ آپ لوگوں کی اگر نگاہ شفقت پڑے گی نا تو ممکن ہے شاید میں آپ کو کچھ سنا دوں۔ حضرات محترم غور کیجیے، عظمت والوں کی عظمت کا ذکر ہوگا، یہ درخواست کر دوں کہ منہ بسوڑ کے کوئی نہ بیٹھے، سب خوشی کا اظہار کریں۔ سبحان اللہ، کیونکہ ان آقا کی عظمت و شان کا تذکرہ ہونا ہے جن کا ذکر کرنے والا خود رب العالمین، سبحان اللہ، اور پھر انہی کی نسل پاک۔ اب میں نہیں کہتا نسل پاک، کہتا ہوں تو کیوں؟ ایک وقت کے مجدد، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ احمد رضا خان
فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ سرکار کی نسل پاک کون سی ہے؟ ذرا اس پر بھی تو توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت کرما والا شریف نے تو عشق اور محبت کے سوا اور سبق ہی نہیں دیا جاتا۔ یہ جتنے خلفاء حضرت کرما والا ہیں یہ سب آقا پاک کی شان کو بلند والا ہے، ولیوں کی محبت میں مبتلا ہے اور سادات کی محبت کا سبب دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جس نسل کو میرے آقا فرما رہے ہیں تیری نسل پاک، وہ نسل پاک ہے کون سی؟ کون ہے؟ کیا اب بھی موجود ہیں؟ حضرات محترم جو صحیح النسب سید ہے وہ میرے آقا کی نسل پاک، وہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک۔ آج اگر کوئی کہے کہ سید اگر عالم ہو، سید اگر باعمل ہو تو پھر تو عزت و احترام کرو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں جناب ذرا بات کہنے سے پہلے کوئی تھوڑا سا تفکر تو کر لیا کرو، تجسس تو کر لیا کرو۔ ہم تو بندے ہیں مدینے والے آقا کے در کے، ہم تو غلام ہیں ان کے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اقربوا اولادی، اب یہاں تخصیص نہیں کی جا رہی، فرمایا اقربوا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری اولاد کی عزت کیا کرو، سبحان اللہ، میری اولاد کی عزت کیا کرو۔ اگر نیک ہیں تو اللہ کے اوپر، اور اگر اعمال میں کوئی کمی نظر آئے تو مجھے دے، کیونکہ نبی پاک کی اولاد جو ہے، ہمارے آقا بے نسل نہیں ہے، معاذ اللہ، بے نسل میرے نبی کا دشمن ہے۔ میرے آقا صاحب النسل ہیں اور یہ ان کی انفرادیت ہے کہ ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، مگر میرے آقا کی نسل بیٹے سے نہیں، اللہ نے ان کی شہزادی سے نسل دی۔ اور یہی نسل اگر آپ غور کریں گے تو یہ سعادات دی بقا، جن سعادات کا دامن تھاما ہوا ہے، یہ سعادات دی بقا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، غور کی ضرورت ہے۔ بھئی دیکھو آقا کے شہزادے نہیں ہوئے، حضرت قاسم ہوئے، حضرت عبداللہ ہوئے جن کا لقب طیب و طاہر ہے، اور حضرت ابراہیم ہوئے علیہ السلام، یہ میرے آقا کے شہزادے ہیں۔ ان سے آقا کی نسل کی امت ہے، آپ کی بیٹی سے، آپ کی شہزادی سے، سیدہ النساء الجنہ سے، سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کے آنے پر میرے نبی پاک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی آئے عظمت محبوب کی بات کر رہا ہوں، صرف تفکر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خوش ہو کے بیٹھو۔ سبحان اللہ، میں کسی کے تفکر کی پرواہ نہیں کرتا۔ جناب بندہ کوئی صوفی نہیں جو میرے نبی کی عظمت سن کر داد نہیں دیتا۔ محمد پاک سے بڑا بھی دنیا میں کوئی ہے؟ اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ہستی ہے تو مدینے کے تاجدار کی ہستی ہے۔ اور جب حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کا ذکر کرتے، میرے نبی پاک بظاہر داد دیتے تھے، اللہم عجدہ بروح القدس۔ نعرہ تکبیر، بتائیں نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق۔ حق چار یار۔ حضرات محترم غور کیجئے، میں عرض کر رہا ہوں
بھائی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل پاک بیٹوں سے چلی، ہمارے آقا کی نسل آپ کی شہزادی، جن کی عزت، جن کی عظمت، جن کا شان، جن کا مقام پوچھنا ہے نا تو خود مدینے والے سے اللہ کی قسم کسی کے آنے پر میرا آقا کھڑا نہیں ہوتے، لیکن جب سیدہ زہرا آتی دن میں 20 مرتبہ آتی محمد پاک کھڑے دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ میری شہزادی، یہ ہے کون؟ فاطمہ تو بدر تو بنتی، میرے جسم کا حصہ، میرے نبی کا جسم بھی ہر اعتبار سے کامل بھی ہے، پاک بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے۔ جب جسم طیب و طاہر ہے تو حصے کا بھی تو وہی مقام ہوگا نا۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سے میرے نبی کی نسل چلی، مگر جناب وہ فاطمہ بھی ہیں، وہ زہرا بھی ہیں، وہ بطول بھی ہیں۔ کسے کہتے ہیں فاطمہ؟ سرکار آتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سرکار آپ خود فرمائیں، فرمائے ان اللہ فاطمہا وذریتہا ومحبھہا عن النار۔ فرمایا اللہ نے فاطمہ تو زہرا کی عظمت پر، ان کی ساری اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام کر حرام کر دی۔ جناب بندہ غور کیجیے، سرکار کی نسل پاک عالم دنیا میں چلانی تھی، کیونکہ بے نسل تو میرے نبی کا دشمن ہے، دشمن کی نسل نہیں رہے گی۔ دشمن تھا یزید پلید، ہے کوئی نسل؟ کوئی کہتا ہے میں یزید کا بیٹا ہوں، میں یزید کی اولاد ہوں؟ کوئی نہ کہتا ہے اور نہ کوئی کہے گا۔ حضرات محترم، میرے نبی کی نسل جن اجساد طاہرات سے چلنی تھی، اللہ نے پشت علی کی پسند فرمائی، بطن زہرا کا پسند فرمایا۔ اللہ نے پشت علی کی ہے، بطن زہرا کا ہے۔ اور بابا دیکھو، اگر کرما والے پیر کو مولا علی سے محبت کاملہ نہ ہوتی تو وہ اسماء اپنے جو اولاد کے رکھ رہے ہیں، بتاؤ علی 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 ہیں نا؟ سبحان اللہ۔ کوئی محمد علی، کوئی عثمان علی، کوئی غضنفر علی، کوئی شمشان علی، کوئی طیب علی، علی علی۔ بتا رہے ہیں کہ اگر علی کے نہیں ہو تو نبی کے بھی نہیں ہو، نبی کا وہی ہے جو علی کا ہے۔ اب یہ دور پر فتن ہے، اگر کوئی علی کی عظمت اور شان کا ذکر کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو رافضی ہے۔ میں نے کہا یار خدا کا نام مانا، اور رافضی کتے تو علی کو مانتے ہی نہیں، مجھے کوئی ثبوت دے دے۔ علی کو ماننے والے سنی ہیں، اگر وہ علی کو مانتے ہوتے یہ نہیں ہے کہ یا علی کہہ دینے سے علی کو مان لیا۔ علی ہمارے مرشد ہیں، علی ہمارے پیر ہیں، اگر وہ مانتے ہوتے نا علی کو تو میرا علی جس کی ابتدا میں کھڑا ہے اس امام کو سلام کر دیا۔ میرا علی جس کی ابتدا میں تھا ان کو اماموں کو سلام کرتے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، نہ حق علی سے جدا ہے نہ علی حق سے جدا ہے۔ علی جہاں ہوتا ہے حق وہیں ہوتا ہے۔ ہم نے مولا علی کو دیکھا، جناب شہنشاہ صداقت، پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق شہریار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے جناب بندہ مصلی امامت بھی عطا کیا اور اعلان بھی فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، سبحان اللہ، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہیں جن کو میں محمد خلیل بناتا۔ اور جناب بندہ آپ نے اعلان کیا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، میں جہاں میرا ابو بکر موجود ہو امامت کے مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا علی کھڑا ہوگا، جناب بندہ میرا صدیق کھڑا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں امامت کے مصلی پہ صدیق اکبر ہے، ان کی ابتدا میں علی پاک، اور ہم صدیق اکبر کو کروڑوں سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کی عظمت کو مانتے ہیں، ان کی اولیت کو مانتے ہیں۔ جناب بندہ میرے آقا نے جو ان کو شان عطا فرمائی، اور پھر یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے جی زندگی میں نبی نے کہہ دیا کہ صدیق اکبر جہاں امام کوئی نہ بنے، کیا پتہ موت کیسے ہوئی۔ اسی لیے ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے میرا جنازہ اٹھانا، میرے آقا کی بارگاہ میں رکھ دینا، اجازت مانگنا، اگر میرے آقا اجازت دے تو اندر قبر بنا کے دفن کرنا، ورنہ جنت بقیع میں لے جانا، تاکہ پتہ چل جائے کہ صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند و بالا۔ اب جب صحابہ کرام ان کا جنازہ اٹھا کر لے گئے تو حضرات غور کیجیے اور عرض کرتے ہیں ابو بکر علی الباب، آقا یار فارا دروازے پہ ہیں، اگر اجازت ہو تو اندر دفن کریں۔ فقد فتح الباب، دروازہ کھل گیا، دروازے کی کیا طاقت کہ خود کھل جائے، کھولنے والے نے کھولا مگر کھولنے والا نظر کسی کو میرے آقا نے دروازہ کھولا، اور جناب فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، یار غار کی قبر انور میرے آقا نے اپنے قریب، اسی لیے آپ فرماتے ہیں ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین، وہ اپنے میتوں کو ولیوں کے قریب دفن کیا کرو، جو ولی کے قرب میں دفن ہوگا اس کی قبر جنت کا باغ، ولی کے قرب میں ہو تو قبر جنت کا باغ، اور جو نبی کے قرب میں ہو ان کا مقام کیا ہوگا۔ ہم کروڑوں سلام کرتے ہیں بابا ہر صحابی کو جس پر صحابیت صادق آتی ہے، ہم ان کو کروڑوں سلام کرتے ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ غور کرو، کس کو کہتے ہیں صحابی؟ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ وما قال، علماء جلوہ فرما ہے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی، فرمایا من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کی دولت کے حصول کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھ جائے، ایک لمحہ، وہ بن گیا صحابی۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ کیا بن گیا؟ صحابی۔ اب صحابی کی شان میرے آقا بتا رہے ہیں، پتہ چلا کہ پیر بھی مریدوں کی شان بیان کرتے ہیں، آقا تو کائنات کے پیر ہیں نا، شان بیان کر رہے ہیں اپنے مرید کی، جناب بندہ اپنے مریدوں کی۔ فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ حِلْمٍ وَلَا نَصِيبًا، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص، اب بھائی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ تم کون تھے؟ آقا نے جو فرمایا تم میں سے کوئی شخص، یہ کون تھے؟ کم اور تم، یہ کون تھے؟ کم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطبین، جن سے خطاب کیا جا رہا تھا، تم میں سے کوئی، یہ خطاب ہے، اور خطاب کس سے کیا جاتا ہے؟ خطاب کی تعریف کیا ہے؟ توجہ کلام مشہور شخص ہے، جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کی طرف اپنی کلام کو متوجہ کرنے کا نام ہے خطاب۔ میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں کن سے؟
اور ملا بھی غور کریں جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے نبی کی وہ پاک نگاہیں ہیں۔ حضرت صاحب کے لیے کوئی تکیہ رکھ دیں، تھکے ہوئے ہیں، آرام فرما لیں۔ حضرات محترم، اگر کسی خطیب کو چپ کرانی ہو نا تو پھر ایسی ہو، زبان بھی بند رکھو، آنکھیں بھی بند، وہ بیچارہ خود بہت بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم سنیے، ہم بند کیسے ہم بند کیسے ہوں؟ اور جن کو بزرگوں کی دعائیں ہوں، میں خلفاء بیٹھے ہیں، حضور کرما والا شریف کی آستانے پاک کے خلفاء مجاز، یہ خلفاء مجاز نہیں ہے، یہ جی خلیفہ مجاز ہیں، یہ خلیفہ مجاز ہیں۔ میں نے کہا مجاز سے خدا بچائے، ہم تو حقیقت کو مانتے ہیں، کیونکہ حقیقت کی ضد ہے مجاز، اور خلیفہ مجاز نہیں ہوتا، خلیفہ مجاز ہوتا ہے۔ مجاز کہتے ہیں جس کو اجازت دی گئی ہو اس سلسلے کو آگے چلانے کے لیے، وہ مجاز ہے۔ یہ خلفاء مجازین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب بندہ یہ اس فقیر کو جانتے ہیں کہ کب سے میرے اوپر کرما والا کے اولیاء کی نگاہ کرنا، میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں ایمان سے ان کے فیوضات سے بدطریق کامل مستفید ہونے والی ہستی جو یہاں کے جو متا کی مدار میں جذبہ فرما ہے، وہ بھی سید ہیں، وہ بھی سید ہیں، اور جناب ہر وقت پیر کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت پیر بنا شیخ تھے۔ میں نے ان کی موجودگی میں بھی جہاں بھی اپنے معروضات پیش کیے، اور حضور کرما والا شریف بھی معروضات پیش کرتا بھی ہوں، زندہ رہا تو کرتا رہوں گا۔ حضرات محترم غور کیجئے، میں عرض کر رہا ہوں، سمجھیے، میں آپ کو کہانیاں سنانے نہیں آیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ، تم میں سے کوئی، یہ تم کون تھے بھائی؟ عظمت تو صحابہ کی بیان ہو رہی ہے، میں تم میں سے کوئی، بعد تم کون تھے جو صحابہ کے بعد آنے والے ابھی دنیا میں نہیں آئے، مگر نگاہ مصطفیٰ پہ قربان، جو جناب ابا کی صلب میں موجود ہے، اماں کے بطن میں موجود ہے، میرے نبی کی نگاہیں دیکھ بھی رہی ہیں، ان سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اپنے منفوذات ان کو سنا بھی رہے ہیں۔ اگر وہ نہ سنتے ہوتے تو معاذاللہ پھر تو آقا کا بولنا عبث ہو جاتا۔ عبث نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان سن رہے ہیں، چاہے وہ ماں کے شکم میں ہوں یا باپ کے سر، رب جن کو سنانا چاہے۔ اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم نہیں دیا فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ نہیں ہے کہ ابراہیم جو اب یہاں دنیا میں ہیں یا تیرے پاس تو تھا ہی کوئی نہیں، ان کو کہہ دو نہیں، فَأَذِّن فِي النَّاسِ، جس پر ناس صادق آئے، جو انسان ہے پیارے، ان میں اعلان کر دو کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، آؤ اس کے گھر کے حج کے لیے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ، یہاں تو پتھر ہے اور میرے پاس ہے کافی ہے، یہاں تو پتھر ہے، یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، میں جو اعلان کروں اذن، اذان دو، اعلان عام کرو، میں اعلان عام کروں، سنے گا کون؟ یہ پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ جنگل ہے، یہ وادی غیر سیزرا ہے، یہ بیابان ہے، سنے گا کون؟ میرے رب نے فرمایا وَأَذِّن وَعَلَيَّ الْإِبْلَاغُ، فرمایا پیارے تم پکارو تو صحیح، قیامت تک آنے والا ہر بندہ۔ حضرت سے تشریف ہے، گر حسب مراتب نہ کنی زندگی کی، مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔
اللہ کی قسم اگر سید کے لیے کسی کے دل میں تھوڑا سا بغض بھی آ جائے پیچھے آ جاتا میرا نبی اس کو مردود کرتا ہے، اور آدھارے کو میٹھی نہ ہوتی تو حسنین کو کندھوں پہ کیوں؟ جس نبی کے قدموں کے نیچے مردے آئیں اور زندہ ہو جائیں، نہیں ہے کہ اس بات میں آقا احد پہاڑ پر گئے. یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بات کٹ گئی ہے ذرا. سرکار گئے احد پہاڑ، احد ناٹ میں گئے، احد رقص میں آ گیا. ہمارے آقا نے پائے ادھر کی ٹھوکر لگائی اور میں اسکن احد، اسکن علماء سے پھر امر ہے یا نہیں؟ حکم دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو مردہ ہو. حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو سن نہ سکے. حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو سمجھ نہ سکے. حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو عمل نہ کر سکے. ارے حکم اس کو دیا جاتا ہے جو زندہ بھی ہو، قوت سماعت بھی ہو، قوت فہم بھی ہو، قوت عمل بھی ہو. قربان لو مدینے والے آقا، آپ کی عظمتوں پر پتھروں پہ پاؤں آئے وہ ہو گئے زندہ. ان کے قدموں کے نیچے آنے والے مردے زندہ ہو جائیں، ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والے ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والے ہمارے آقا حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین شہیدین سبتین سلام اللہ علیہما. ان کو اٹھاتے کندھوں پہ بٹھاتے. جب کندھوں پہ بٹھاتے نا تو صحابہ رضوان اللہ مجمعین عرض کرتے نعم المرکب، سواری کتنی پیاری ہے. وہ صحابہ فرماتے سواری کتنی پیاری ہے، اور آقا کیا فرماتے؟ صحابہ کہتے سواری کتنی پیاری ہے، آقا فرماتے ذرا سوار بھی سوار بھی تو. اگر حضرت کرما والا شریف کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے تو میں پوچھتا ہوں بابا، حضرت کرما والے حسن پاک کی اور حسین پاک کی اولاد ہیں، بتاؤ اولاد کا یہ مقام ہے تو اجداد کا کیا مقام؟ غوث اعظم کی پیاری کرتے ہو، مجدد الف ثانی کا عرس مناتے ہو، داتا سرکار پر قربان ہوتے ہو یا نہیں؟ غریب نواز کو سلام کرتے ہو یا نہیں؟ اب پوچھو تو صحیح یہ ہیں کون؟ داتا بھی علی کا پوتا ہے، غریب نواز بھی علی کا پوتا ہے، اور گنج کرم بھی علی کا پوتا ہے. اس وقت تک قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک اپنے مرشد کامل کے اجداد کے سامنے ادب نہیں ہوگا، نیاز مندی نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں علی 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 کرتے ہو، یہ علی علی کرنے والے تو رافضی ہیں. میں نے کہا رافضیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ علی ہے کون. ایمان سے بتاؤ، بس صرف یا علی کہنے سے بندہ عاشق ہو گیا؟ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، الحق و علی و علی و الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، نہ حق علی سے جدا ہے نہ علی حق سے جدا ہے. حضرات محترم غور کیجئے، جناب بندہ اب جہاں علی پاک کھڑے ہو جائیں حق ہوگا یا نہیں؟ نبی پاک کا فرمان ہے حق علی کے ساتھ ہے. اگر مولا علی صدیق اکبر کی اقتداء میں ہیں تو صدیق اکبر کی امامت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے، اور صدیقیت بھی حق ہے. اگر مولا علی فاروق اعظم کی اقتداء میں ہیں